شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ اللہ کی قدرت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کیونکہ نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، قدرت سمجھائی ہے، نعمت دکھائی ہے، قدرت سمجھائی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ قدرت کو دیکھا کہ دو قطرے ہیں، ایک قطرہ آسمان سے آیا، ایک قطرہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے، پانی کا ایک بوند، ایک بوند آسمان سے، ذبرت غنت قطرہ سویم یسل باورت نطفہ در شکم، ایک قطرہ آسمان سے وہ گرا سمندر میں، ایک قطرہ نطفہ منی کا وہ گرا عورت کے پیٹ میں۔ قطرے ہیں، پانی کی بوندیں ہیں، قدرت کا کارنامہ دیکھو کہ وہ قطرہ جو سمندر میں گرا ہے، سمندر میں کوئی چیز گرے تو کہ سب اندر، کوئی چیز ملتی نہیں، سمندر سب اندر، کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، قدرت ہے کہ وہ بوند آسمان سے جو آئی وہ سمندر میں گری، تو اس بوند پانی سے موتی بنایا، کیا بنایا؟ موتی بنایا، ہاں، اور ایک بوند نطفہ گرا، اس سے انسان بنایا، وہ موتی بہت قیمتی، اور جب انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک خوبصورت شکل لے کر آتا ہے، بچہ خوبصورت شکل میں آتا ہے، اور جب اس کے ماں اس کو نہلا دھلا کر کے لاتی ہے باہر، تو ہر ایک کو اس پر پیار آتا ہے، بچی پر پیار آتا ہے، ایسی صورت اس کی بنائی۔ ہزا قطرہ لولو یہ لالا کنت وجن صورت سر و بالا کنت، کہ اس قطرے سے تو موتی بنایا چمکدار، اس کی بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں، اور اس لطفے سے ایک خوبصورت انسان بنایا۔ یہ بڑی قدرت ہے، کہ بڑی قدرت کیوں ہے؟ فرمایا بڑی قدرت اس لیے ہے کہ پانی پر کوئی صورت نہیں بن سکتی، کوئی فوٹو کھینچنا ہو تو پانی پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ممکن نہیں ہے کہ پانی پر آپ کوئی صورت بناؤ، برف کی سلی پر کوئی صورت بناؤ، کہ نہیں بنے گی؟ بنے گی کوئی صورت، کوئی شکل، جیسے کسی لکڑی پر، کاغذ پر، دیوار پر آپ فوٹو بنائیں گے، جی ہاں، لیکن پانی پر، کہ پانی پر کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی فرق نہیں بن سکتی، ہاں، لیکن اللہ نے یہ پانی پر بنایا ہے، انسان کی شکل ہو، موتی کی شکل ہو، یہ پانی پر بنایا ہے۔ دیہت متفرا صورت سوں پری کہ کر دست بر آب صورت گری، کہ نطفے کو ایک خوبصورت انسان کی شکل دے، وہ دراصل پانی تھا، کیا آج تک پانی پر کس نے صورت بنائی ہے؟ بتاؤ ہم کو۔ یہ بڑی قدرت ہے کہ پانی پر صورت بنائی ہے، ہاں، یہ دعوت ہے کہ اللہ نے تمہاری صورت پانی پر بنائی ہے، یہ ممکن نہیں ہے پانی پر کوئی صورت بنا سکے، اللہ نے بنائی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبیوں نے نعمتیں سمجھائی ہے، قدرت سمجھائی ہے کہ سب چیز قدرت سے ہے، اللہ اپنی قدرت سے کمزور کو کبھی بناوے، کبھی کو کمزور بناوے، ہاں، وہ سب قدرت سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، قدرت دکھا، کیا دعا مانگی؟ کہ اللہ مجھ کو ایسی بادشاہت دے، ایسی حکومت دے کہ وہ کسی کو نہ ملی ہو آج تک۔ وہ دعا قبول ہو گئی، اور قدرت نے ان کو حکومت دی، انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، سب۔ دعا مانگی، قدرت سے حکومت بن گئی، قدرت۔
ایک قدرت ہے حکومت بنائی اپنی قدرت سے اور دے کرو. ایک قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو فرعون کی حکومت پانی میں ڈوب گئی. ایک قدرت ہے حکومت بنا رہے ہیں، ایک قدرت ہے حکومت کو تباہ کر رہے ہیں. نبیوں کی دعوت، نبیوں کی دعا. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ فرعون نے بات اللہ کی مانی نہیں اور لوگوں کو اللہ کی بات ماننے نہیں دیا. زندگی کا مقصد اس نے کھویا اور دوسروں کے بھی پیچھے پڑا کہ نہ وہ مانتا ہے نہ وہ ماننے دیتا ہے. ہاں تو پھر یہاں بھی دعا ہوئی، وہاں بھی دعا ہوئی. ایک دعا سے حکومت بنی، ایک دعا سے حکومت برباد ہوئی. کہ کیا ہے کہ قدرت ہے کہ اللہ کی قدرت سے اللہ جو چاہے کرے. اس لیے اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ایمان ہے سب سے پہلے، کہ ایمان والا سب سے زیادہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائے گا. ہاں کہ ایمان کی طرف سے جو ذمہ داری آئے گی اس ذمہ داری کو جب پورا کیا جائے گا تو کہ دنیا کے حالات بہتر بنیں گے. ایمان کا تقاضا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ. ہر کلمہ، ہر بول جو بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے تقاضے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا ایک بول ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا اطاعت ہے. کلمے کا کیا تقاضا ہے؟ کہ کلمے کا تقاضا اطاعت، کہ اپنی جان مال سے اللہ کی حکموں کی تابعداری کرنا، اپنی جان مال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگیوں کو لانا، خواہشات میں سے بچ کر کے حکموں پر آنا، خواہشات میں سے بچ کر کے طریقوں پر آنا. یہ کلمے کا تقاضا ہے. جب یہ تقاضا پورا ہوگا تو پھر کلمے کی برکات آئے گی. دنیا میں برکتیں آتی ہیں، ایمان والوں کو برکتیں دی جاتی ہے. لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها الى آخری. کہ یہ لا الہ الا اللہ برابر اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو نفع دیتا رہے گا. ہاں یہ کلمے کی تاثیر ہے کہ جب زندگی میں کلمہ آ جائے گا اور زندگی کلمے کے تابع ہو جائے گی تو اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی اور قدرت سے کامیاب ہوگا ایمان والا.